अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। अच्छा, हम लोग जो है सन 33 हिजरी का हम लोग पढ़े थे कि उसमें कौन कौन सहाबा कराम थे जिनका इंतकाल हुआ था। तो सबसे पहले तो हमने हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके बारे नहीं सॉरी सबसे पहले हजरत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके बारे में पढ़ा था। फिर हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रजी अल्लाह ताला अन्हु, फिर हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ रजी अल्लाह ताला अन्हु और लास्ट में हजरत अबू ज़र गफ़ारी रजी अल्लाह ताला अन्हु। ठीक है, इन चारों के बारे में पढ़ा था हमने। उसके बाद फिर हम ये देख रहे थे कि ये जो नहीं ये कुछ लोग थे कूफा के जो कि मतलब फितना फैला रहे थे, फसाद फैला रहे थे लोगों में ना, गलत गलत बातों का प्रोपेगेंडा कर रहे थे। तो इनको कूफा से शाम रवाना कर दिया था। अब शाम में ज़ाहिर है हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु थे, तो वहां पर भी ये जो है इन्होंने अपनी हरकतें कंटिन्यू रखी। तो शुरू में तो काफी सब्र से काम लिया था उन्होंने, लेकिन फिर इवेंचुअली उनको शाम से भी निकाल दिया गया। फिर वो एक दो और जगहों का बीच में नाम आ रहा है वहां पे शिफ्ट कर दिए गए थे। फिर इवेंचुअली वो आखिर में कूफा ही वापस आए, लेकिन जाहिर है वो वहां पे भी फिर जो है उसी तरह की हरकतें करे थे हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। मतलब शान में कमी आ जाए किसी तरह, इस तरह की बातें करना। फिर बसरा के लोगों के बारे में भी हमने पढ़ा था कि वहां पे भी कुछ ऐसे ग्रुप्स बन गए थे कि जो इस तरह की बातें कर रहे थे ना, दुश्मन हो रहे थे मुसलमान के, और मतलब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अगेंस्ट हो रहे थे। तो जो है उनको फिर बसरा से जो है शाम और मिस्र भिजवा दिया गया था। तो इस तरह के अभी ये जो ग्रुप्स के बारे में हम पढ़ेंगे ये इवॉल्व हो रहे हैं, जिन्होंने आके बहुत ही बड़े लेवल पे तबाही मचाई है ना। तो हमने यहाँ तक ही पढ़ा था, फिर हम सन 34 हिजरी में यहाँ से स्टार्ट ही कर पाए थे, तो यहाँ से सन 34 हिजरी से ही पढ़ते हैं। अच्छा, ये है अबू माशर का कौल। हाँ, अबू माशर का कौल है कि ग़ज़वतुस सवारी इस साल हुआ था, मगर दीगर मौरख़ीन का कौल दुरुस्त है कि वो उस साल हुआ था जैसा कि पहले बयान हो चुका है। इस साल हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अताअत से मुनहरिफ लोगों ने आपस में ख़तो किताबत की, जिनकी अक्सरियत कूफा से ताल्लुक रखती थी, और वो हज़रत अब्दुर्रहमान बिन खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अमलदारी हम्स में रहते थे और कूफा से जिला वतन थे। उन्होंने अमीर अमीर कूफा हज़रत सईद बिन अलास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर हमला किया और आपकी अदावत में मुत्तफिक हो गए, और आपको और हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ उनके अफ़आल के मुतालिक, और उन्होंने जो बहुत से सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को माज़ूल करके बनी उमय्या में से अपने अक़रबा की एक जमात को हाकिम मुकर्रर किया था, उसके मुतालिक मुनाजरा के लिए आदमी भेजा और आपसे सख्त कलामी की, और आपसे मुतालबा किया कि आप अपने उमाल को माज़ूल कर दें और उनकी जगह दूसरे साबिकीन और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम को इमाम बनाएं। हत्ता कि आपको ये बात बहुत गिरा गुजरी और आपने फौजों के उमरा की तरफ आदमी भेजा, जिसने उन्हें आपके पास मशवरा के लिए हाजिर कर दिया। बस अमीर शाम हजरत मुआविया बिन अबी सुफियान, अमीर मिस्र हजरत आम्र बिन अल-आस, अमीर मगरिब हजरत अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा, अमीर कूफा हजरत सईद बिन अल-आस, अमीर बसरा हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर रजी अल्लाह तआला अन्हु आपके पास इकट्ठे हो गए। तो आपने उनसे होने वाले वाकया और इंतशार के मुतालिक मशवरा तलब किया। ठीक है ना, आप लोग फॉलो कर रहे हैं ना कि ये जो कुछ लोग थे इन्होंने ये डिमांड किया था ना कि इन लोगों को मतलब आप गवर्नरशिप से हटाएं, फिर दूसरों को रखें, ठीक है ना, माजूल करें, यानी कि अपने ओहदों से हटाएं, और इस तरह की जो है सजेशन दी थी, मतलब डिमांड्स की थी बेसिकली। हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सख्त कलामी की थी और मुनाजरे के लिए आदमी भेजे थे। तो फिर हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बता रहे कि उन्होंने इन सबको जमा किया, ये जो अमीर थे मिस्र के, शाम के, कूफा के, इन सब ये सब आपके पास इकट्ठा हो गए, ठीक है ना, क्योंकि बड़े डिसीजन लेने थे ना, तो इन सबको बुलाया और ये सब हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु के पास जमा हो गए। तो आपने उनसे होने वाले वाक़े और इंतशार के मुतालिक मशवरा तलब किया। हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मशवरा दिया कि वो शर की हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मशवरा दिया कि वो शर की जिस रविश को इख्तियार किए हुए हैं, आप उन्हें उससे गाफिल करके जंग में मशगूल कर दें। ठीक है, हजरत अब्दुल्ला बिन आमिर रज़ी अल्लाह अन्हु का क्या मशवरा था कि अब वो जिस शर के रास्ते पर चल पड़े हैं ना, तो उससे उनको गाफिल करने का जो तरीका है वो ये है कि इनसे ना जंग करनी चाहिए, ये जंग में बिजी हो जाए। बस हर एक को अपनी जान की पड़ जाएगी और वो अपनी सवारी की दबर और अपने बालों की जुओं में ही उलझा रहेगा।
ठीक है, सब यानी कि जंग करेंगे तो जंग सबको अपनी जान की परवाह लग जाएगी, तो उनका जो है ध्यान इस तरफ से बढ़ जाएगा। बिलाशुबा कमीने लोग जब फारिग और बेकार हों तो बेफायदा बातों में मशगूल हो जाते हैं। सही है नहीं? कितना हम लोग इस चीज को समझ सकते हैं कि जब कोई फारिग होता है, बेकार होता है, तो उसने बेफायदा बात, जैसे हम कहते हैं ना लग़वियात में, उसने फिर मशगूल हो जाना होता है ना, बेकार बातें जिसमें ना दुनिया का फायदा ना आखिरत का फायदा, उसमें लग जाते हैं और इस तरह की उल्टी पुल्टी बातें करके ना और प्रॉब्लम्स ही क्रिएट कर रहे होते हैं। तो बेस्ट सोल्यूशन ये होता है कि उनको किसी ना किसी तरह बिजी कर दिया जाए। अच्छा, कोई बात आप लोग को ऐड करनी हो तो प्लीज आप लोग अनम्यूट करके बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेफायदा बातों में मशगूल हो जाते हैं इस तरह के फारिग और बेकार लोग, और ना मुनासिब बातें करते हैं, और जब परागंदा हो जाए तो अपने आप को और दूसरों को फायदा देते हैं। परागंदा का वर्ड पता है किसी को कैसे कहते हैं? जब परागंदा हो जाए तो अपने आप को और दूसरों को फायदा देते हैं। हजरत सईद बिन अल-आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा दिया कि आप मुफसिदीन की बैखुनी करें और उनकी जड़ काट दें। हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा दिया कि आप अपने अमाल को उनके सूबों की तरफ वापस भेज दें और उनकी तरफ इल्तफात ना करें। और उन्होंने आपके खिलाफ जो दाना जंगी इत्तेहाद किया है, उसके मुतालिक गुजारिश है कि वो बहुत कम और निहायत कमजोर फौज के हामिल हैं। और हजरत अब्दुल्ला बिन साद बिन अबी सरा रजी अल्लाह तआला अन्हु ने मशवरा दिया कि माल से उनकी मुतालिफ करें। ये मुतालिफ वर्ड हमने वो पढ़ा है ना, वो जो कहते हैं कि किसी को आप ज़कात दे सकते हैं, उनको क्या था मुतालिफ वर्ड नहीं है, एक तो कॉमनली यूज होता है, माल से उनको मुतालिफ करें और उन्हें इतना दें जो उनके शर को रोक दे और उनकी हलाकत से अमन दे दे और उनके दिलों को आपकी तरफ माइल कर दे। ठीक है ना, माल से हेल्प करें, माल से उनको नवाजें, तो फिर जो है ज़ाहिर है वो आपकी तरफ माइल हो जाएंगे। और हजरत अम्र बिन अल-आस रजी अल्लाह तआला अन्हु ने खड़े होकर कहा, ए उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु, आपने लोगों से ऐसे काम किए हैं जिन्हें वो पसंद नहीं करते, या तो आप उनको माजूल कर दें जिन्हें वो पसंद नहीं करते, और या आगे बढ़कर अपने अमाल से उन कामों पर जंग करें जो वो कर रहे हैं। और उन्होंने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से सख्त कलामी भी की और फिर पोशीकी में आपसे माजरत भी की कि उन्होंने ये बात इसलिए कही है कि लोगों में से जो वहां मौजूद थे वो उन तक ये बात पहुंचा दें कि वो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से इस बात की वजह से राजी हो जाएं। अच्छा, इसमें बता रहे हैं हजरत आमिर बिन अलास रजी अल्लाह तआला अन्हु का बता रहे कि वो उन्होंने खड़े होकर ये बात कही कि जिनको आप पसंद नहीं करते तो उनको फिर आप ना माजूल कर दें, अपने ओहदों से हटा दें, या फिर ये करें कि आगे बढ़कर उनसे उन कामों पर जंग। हजरत अमर बिन अलास रजी अल्लाह अन्हु ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु से सख्त कलामी भी की। ठीक है, और फिर वो बता रहे हैं कि ये सब कुछ जो उन्होंने किया वो लोगों को दिखाने के लिए किया, दिल से नहीं किया उन्होंने ना, ताकि लोगों को मैसेज पहुंचाना था। और फिर पोशीदगी में अलग से यानी कि उनसे माजरत भी की हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु से। और उन्होंने बताया कि उन्होंने ये सब बातें जो भी की ना, ये इसलिए की कि जो वहां पर लोग मौजूद थे उन तक वो ये मैसेज पहुंचा दे, ये बात पहुंचा दे। क्या बात? कि वो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु से इस बात की वजह से राजी हो जाएं। इस मौके पर हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने अम्माल को अपनी अपनी जगहों पर कायम रखा और उन लोगों की दिलों से जंग के इकट्ठा कर लिया। और जब अमाल अपने अपने सूबों की तरफ वापस गए तो अहले कूफा ने हजरत सईद बिन अल-आस रजी अल्लाह अन्हु के अपने यहाँ आने से इनकार किया और हथियार पहन लिए और हल्फ उठाया कि जब तक हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने माजूल करके हजरत अबू मूसा अशरी रजी अल्लाह अन्हु को उनका अमीर मुकर्रर ना करे, वो उन्हें कूफा में दाखिल होने नहीं देंगे। और उन्होंने अल जुरा मकाम पर इज्तिमा किया। अल जुरा है, जरा है, क्या है, कादसिया के नजदीक एक बुलंद मुकाम है। ठीक है ना। अब क्या बता रहे कि उनको जो है माल वगैरह देकर हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने उनको माल वगैरह दिया और हुक्म दिया कि उन्हें सरहदों की तरफ जंग के लिए भेज दिया जाए। ठीक है। अच्छा, अब वो बता रहे हैं कि जब ये जितने भी आए थे ना, ये सब अमीर जब भी अपने अपने सूबों की तरफ वापस चले गए, तो बता रहे कि अहले कूफा के ये थे ना, अमीर थे ना, मेरे ख्याल से हजरत सईद बिन अलास रजी अल्लाह अन्हु। तो कह रहे कि जब वहां पर अभी तो जमा हो गए थे ना ये सब लोग हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु के पास, जितने भी अमीर हैं।
تو اب کیا ہوا، جب یہ واپس گئے اپنے ہی ادھر کوفہ کی طرف، حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ، تو کوفہ والے کھڑے ہو گئے، ہتھیار بھی پہن لیے انہوں نے اور حلف بھی اٹھا لیا کہ جب تک حضرت عثمان رضی اللہ عنہ حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کو نہیں معزول کریں گے، ان کے عہدے سے نہیں ہٹائیں گے، ان کو جو گورنر تھے جو کوفہ کے، ان کو اس پہ گورنرشپ سے نہیں ہٹائیں گے، اور حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر نہیں مقرر کریں گے۔ وہ چاہتے تھے حضرت ابو موسیٰ عشری ان کا کوفے کا گورنر بنے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ان کو حضرت سعید بن العاص رضی اللہ عنہ کو نہیں کوفے میں داخل ہونے دیں گے۔ اور پھر بتا رہے ہیں کہ اور انہوں نے الجرعہ مقام پر اجتماع کیا۔ کسی کو کوئی پوائنٹ بتانا ہے، کوئی فیکٹ یا کوئی بھی ایسی بات؟ چلے آگے چلتے ہیں، نیکسٹ لاسٹ پیراگراف اس پیج کا۔ اور اس روز اشتر نخعی نے کہا، خدا کی قسم جب تک ہم نے اپنی تلواریں اٹھائی ہوئی ہیں وہ کوفہ میں ہمارے پاس نہ آ سکیں گے۔ اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے ساتھ جنگ کرنے سے رکے، اور انہوں نے آپ کو روکنے کا عزم کر لیا۔ اور اس روز کوفے کی مسجد میں حذیفہ، ابو مسعود اور عقبہ بن عمرو اکٹھے ہوئے۔ ٹھیک ہے، یہ سب اکٹھے ہوئے اور ابو مسعود کہنے لگے، خدا کی قسم جب تک خوریزی نہ ہو حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس نہیں جائیں گے۔ اور حذیفہ کہنے لگے، خدا کی قسم وہ ضرور واپس چلے جائیں گے اور کوفہ میں چھپنے، کوفہ میں نہیں پچنے، کوفہ میں پچنے لگانے کے اوزار سے جو خون نکلتا ہے وہ بھی نہیں ہوگا۔ اور جو کچھ میں آج جانتا ہوں مجھے اس وقت بھی معلوم تھا جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم زندہ موجود تھے۔ حاصل کلام یہ کہ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ واپس چلے گئے۔ ٹھیک ہے، کوفہ والوں نے انٹر ہونے نہیں دیا نا، تو فائنلی ساری باتیں سامنے رکھتے ہوئے پھر حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فیصلہ کیا کہ اب وہ مدینہ واپس چلے جائیں اور فتنے کو شکست دے دی۔ ٹھیک ہے، اب جو فتنہ فساد جنگ خوریزی ہوتی اگر اس زبردستی وہ انٹر ہونے کی کوشش کرتے تو وہ کہہ رہے فتنے کو شکست دے دی۔ اہل کوفہ کو اس بات نے حیران کر دیا، اچھا اہل کوفہ والے اس بات کو بہت حیران ہوئے۔ انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا کہ وہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر کر دیں۔ بس حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے عذر کو دور کرنے اور ان کے شبہات کا ازالہ کرنے اور ان کے بہانوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ان کی بات مان لی۔ ٹھیک ہے نا، اب حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آ گئے نا، تو اب وہ کوفہ والے تو بہت حیران ہوئے کہ بھئی کیسے، مطلب ایک طرح سے گیو اپ کر دیا، وہ تو یہ سمجھ رہے ہوں گے نا کہ بھئی گیو اپ کر دیا، واپس چلے گئے، ورنہ ہم تو سمجھ رہے تھے کہ وہ ٹھان لیں گے کہ نہیں بھئی انٹر ہونا ہی ہے، مجھے اپنا عہدہ سنبھالنا ہی ہے۔ اور مطلب ایک ہوتا ہے نا، زیادہ تر لوگوں کے ذہن میں یہی ہوتا ہے نا، عہدے کی ہرس، عہدے کی ہوس، کہ بھئی مجھے کیسے ہٹا دیا، تو وہ پیچھے نہیں ہٹتے نا، چاہے جتنا خون خرابہ ہو۔ تو بڑا حیران ہوئے وہ کہ یہ تو واپس ہی مدینہ چلے گئے۔ تو اس کے بعد پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ڈیسیجن لیا کہ جو کوفہ والے چاہ رہے تھے ویسا ہی کیا، یعنی حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کا امیر مقرر کر دیا، اور جتنے بھی تاکہ ان کی شبہات ہیں، جو بھی ان کے ذہن میں جو باتیں انہوں نے سامنے رکھی تھی نا، جن وجہ سے وہ چاہ رہے تھے کہ حضرت ابو موسیٰ عشری رضی اللہ عنہ کو رکھا جائے اور حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہٹا دیا جائے، تو وہ جتنے بھی شکوک و شبہات جو کچھ بھی ان کے ذہن میں ہے وہ سب کچھ کلیئر ہو جائے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے فائنلی ان کی بات مان لی۔ سیف بن عمر نے بیان کیا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عداوت پر احزاب کے متحد ہو جانے کا باعث یہ ہے کہ ایک شخص جسے عبداللہ بن سبا، ٹھیک ہے فائنلی اس کا ذکر آ ہی گیا تھا، کہ ایک شخص جسے عبداللہ بن سبا کہا جاتا تھا اور وہ یہودی تھا، اس نے اسلام کا اظہار کیا اور مصر چلا گیا۔ اس نے کچھ لوگوں کے ساتھ دوسروں سے چھپا کر کچھ کلام کیا جسے اس نے خود گھڑا تھا، اور اس کا مضمون یہ تھا کہ وہ کسی آدمی سے کہے گا کہ کیا یہ ثابت نہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام عنقریب اس دنیا کی طرف دوبارہ واپس آئیں گے؟ وہ آدمی کہے گا ہاں، تو وہ اسے کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے افضل ہے، بس تو ان کو ان کے دوبارہ واپس آنے سے کیوں، اچھا بس تو ان کے دوبارہ دنیا کی طرف واپس آنے سے کیوں انکار کرتا ہے، حالانکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بلند رتبہ ہیں۔ اچھا، اس نے کیا کیا ہے، حضرت عبداللہ بن سبا نے اس نے یہ بولا ہے، یہ جو ہے یہودی تھا، پھر اسلام قبول کیا، پھر نا مصر چلا گیا۔ ٹھیک ہے، اب مصر چلا گیا، وہاں پہ لوگوں سے چھپ چھپ کے اس نے کچھ کلام کیا اپنی طرف سے، جس نے کلام بنایا تھا، اور وہ کیا کلام تھا، اس نے کہا کہ تم لوگ جانتے ہو نا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ آئیں گے دنیا میں، تو پھر ایک آدمی سے کہا اس نے نا، تو آدمی نے کہا کہ ہاں،
تو اس نے کہا کہ یہ بھی تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے تو افضل ہے، تو پھر ایسا نہیں مطلب ایسا ہونا چاہیے نا پھر تو کہ اگر وہ ان سے افضل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں دوبارہ آنا چاہیے نا، ٹھیک ہے، یہ کہہ رہا ہے نا یہ. تو اس نے کہا کہ تو وہ اسے کہے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے افضل ہے، بس تو ان کے دوبارہ دنیا کی طرف واپس آنے سے کیوں انکار کرتا ہے، حالانکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بلند رتبہ ہیں. پھر وہ کہنے لگا کہ آپ نے حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وسیع مقرر کیا ہے. وسیع وسیعت سے نکلا ہے کچھ، وسیع حضرت علی رضی اللہ عنہ کو وسیع مقرر کیا ہے، بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاتم الاوصیاء ہیں. خاتم الاوصیاء یعنی کہ ان کے بعد جیسے نہیں ہوتا مطلب ایک کے بعد کوئی جسے کہتے ہیں ہے گدی نشین. گدی نشین، اوکے اوکے اوکے، جیسے کہ وراثت میں ایک طرح سے ٹرانسفر ہو رہا ہوتا ہے نا کہ بھائی وہ نبی تھے تو اب ان کو یہ فالو کر رہے ہوں گے، اس طرح کچھ نا، مطلب ان کی جگہ لیں گے یہ نا حضرت علی رضی اللہ عنہ، جیسے آپ نے کہا گدی نشین نا. اچھا یہ وصی کا لکھا ہوا ہے کہ جس شخص کو آپ اتھارٹی دیتے ہو نا وصیت کر کے جاتے ہو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، صحیح ہے، اوکے. یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سب عبداللہ بن سبا کی اسٹریٹجی تھی کہ اس نے کہا کہ خاتم الانبیاء تو وہ ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن خاتم الاوصیاء جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. پھر وہ کہنے لگا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت امارت کے زیادہ حقدار ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ولایت میں کرنے والے کس نکلا ہے، ولی سے نکلا ہے نا، ولایت سے نکلا ہے. تو یہ کیا ہے اس کا میننگ ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی ولایت میں زیادتی کرنے والے ہیں. یعنی کہ وہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے جبکہ حضرت علی ڈیزرو کرتے تھے، اس کا چانس یہ تھا. ہاں صحیح صحیح صحیح، ڈیزرو نہیں کرتے تھے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، تو پھر انہوں نے زیادتی کی. صحیح ہے کہ مطلب وہی کنٹینیو رہے مطلب خلیفہ بنے رہے، ہے نا. یعنی وہ ولی ہیں اللہ کے، مطلب اللہ کے ولی تو ہیں وہ، لیکن اپنی اس ولایت کو پوری طرح سے وہ اس منصب کو فلفل نہیں کر رہے. اچھا میں نے مس یوز کر رہے ہیں اس چیز کو، ہے نا ایک طرح سے. نہیں یہ مقصد یہ ہے کہ حضرت عثمان جو ہیں وہ ناحق اس گدی پہ آ کے بیٹھے ہیں، وہ خلیفہ نہیں ہے، کیونکہ وصیت تو حضرت علی کی ہے، کیونکہ وہ ان کی آل سے ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور خاتم الوصیت ہیں. تو یہ جو باقی خلفاء راشدین بیٹھے ہیں سوائے حضرت ابو بکر کے، حضرت عثمان اور حضرت عمر دونوں کو ہی یہ کہتے تھے کہ یہ انہوں نے ناحق آ کے انہوں نے قبضہ کیا ہے، حق جو تھا حضرت علی کا. بالکل یہ ایسے ہی کہتے اچھا یہ دیکھیں ولایت کا لکھا ہے سرپرستی، اور اس کا میننگ ولایت اگر کسی کو ملا ہے تو بتائیے گا تاکہ ذرا یہ ورڈ سمجھ آئے نا تو بات. بس ماہرین لغت کے بیانات سے ہم یہ استفادہ کر سکتے ہیں کہ ولایت کے معنی دوسروں کی سرپرستی اور ان کے کاموں کی ذمہ داری قبول کرنے کو کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ ولایت کی میننگ ہے. تو اب یہ جو ولایت ہے انہوں نے اس میں جو ہے دوسروں کی سرپرستی اور کاموں کی حضرت علی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ولایت میں لیا تھا نا. نہیں یہاں پہ حضرت عثمان کی بات ہو رہی ہے کہ حضرت عثمان نے اپنی ولایت میں زیادتی کی، تو مطلب وہ سرپرستی اور کاموں کی ذمہ داری جو دوسروں کی لی ہوئی تھی اس میں انہوں نے نا زیادتی کر دی اور ایک دم خلیفہ ہی بن گئے. مطلب ٹھیک ہے ان کو اونرشپ لینی چاہیے تھی لیکن اتنا بھی نہیں کہ وہ خلیفہ ہی بن جائے بقول حضرت بقول عبداللہ بن سبا کے. ٹھیک ہے، تو اس نے جو یہ کہا کہ انہوں نے اس میں اپنی ولایت میں زیادتی کی ہے. اب کلیئر ہو گیا ہوگا نا کافی. سوری میں ابھی آئی تھی اس لیے میں ہاں عبداللہ بن سبا نے کہا ہے. اوکے ٹھیک ہے، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی ولایت میں زیادتی کرنے والے ہیں. اچھا نہیں ایک منٹ پہلے سے پھر وہ کہنے لگا کہ وہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت امارت کے زیادہ حقدار ہیں حضرت علی، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ولایت میں زیادتی کرنے والے ہیں جو انہیں نہیں کرنی چاہیے. بس انہوں نے آپ پر عیب لگائے اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا اظہار کیا. اچھا امر بالمعروف نے اور تو نہی عن فتنہ المنکر، شروع کیا، عبداللہ بن سبائی نے فتنہ شروع کیا یہ سارے شیعوں کا جو اور بہت سے مصری اس کی وجہ سے فتنے میں پڑ گئے. ٹھیک ہے نا، بہت سے مصر کے لوگ مصر چلا گیا تو وہاں بہت سے مصری اس کے
फितने में पड़ के, मतलब वो यही इंप्रेशन दे रहा था ना, मैं खैर हुआ हूँ, उम्मत का मुसलमान हूँ, तो मैं तुम लोग को सही सजेशन दे रहा हूँ, और बहुत ही लॉजिकल रीजन है, और तारीफ भी थोड़ी हो गई कि भाई विलायत है उनके पास हमारे, तो ठीक है, लेकिन इतना भी आगे नहीं जाना चाहिए था, और ना मतलब कि वो बड़ा अच्छा बनने की कोशिश कर रहा था कि भाई लॉजिकली भी सेटिस्फाई करे लोगों को ना। तो उसने फिर बहुत से मिस्री जो लोग हैं उनको फितने में डाल दिया इसने, ठीक है, अब्दुल्ला बिन सबा ने। और उन्होंने अहले कूफा और अहले बसरा की अवामी जमातों की तरफ खतूत लिखे। अब ये कौन है अहले कूफा? वही जो उनको निकाल दिया गया था कूफा से। फिर अहले बसरा वही जिनको बसरा से निकाल दिया गया था, क्योंकि इन्होंने वहां पे ये फितना फसाद की बातें करना ये सब शुरू कर दी थी, तो इनको अपनी अपने उससे निकाल दिया था। तो फिर बता रहे कि इनकी तरफ, यानी फिर वो वापस अपने उधर चली गए थे, तो बता रहे अहले कूफा को और अहले बसरा की अवामी जमातों की तरफ ना खतूत लिखे इन लोगों ने ना, ये जो मिस्री लोग थे जो इसकी बातों में आ गए थे अब्दुल्ला सबा की ना, तो इस बारे में उनके मददगार बन गए। ठीक है, मददगार बन गए, यानी कि स्टार्ट उन्होंने भी, तो वहां पे भी तो ये सब चीजें बातें हो ही रही थी ना, कूफा में भी बसरा में भी, हज़रत उस्मान की शान में कमी करने के उसमें उनके अगेंस्ट उनकी दुश्मनी में बातें हो रही थी। तो अब ये जो है ये लोग इकट्ठे हो गए एक तरह से, तो इस बारे में उनकी मदद की और बाहम वादे किए कि वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर ऐब लगाने के बारे में मुत्तफिक हो जाएंगे। ठीक है, वो भी ऐब लगाएंगे, कूफा वाले भी बसरा वाले भी, सब मिल के ऐब लगाएंगे। वो इम्पैक्ट ज्यादा हो जाता है ना, वही वाली बात है, जब भी कोई काम जमात में किया जाए, मिल के किया जाए, इकट्ठा किया जाए, तो उसका इम्पैक्ट तो पड़ता है। तो अब हम मिल के ऐब लगाएंगे, ठीक है, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला पे। और उन्होंने आपकी तरफ आपसे मुनाजरा करने और आपको बताने के लिए आदमी भेजा। ठीक है, अच्छा, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मुनाजरा करने के लिए और आपको ये सब बातें बताने के लिए एक आदमी भेजा कि वो उनसे अपने क़राबतदारों और रिश्तेदारों को हाकिम बनाने और सहाबा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के माज़ूल करने की वजह से नाराज हैं। इस बात ने बहुत से लोग, अच्छा वही वाली बात जो बार बार रिपीट होती है ना कि रिश्तेदारों को हाकिम बनाया, प्रेफर किया और फेवरेटिज्म और वो सारी बातें ना, तो इस बारे में और क्या जो कुछ गवर्नर्स को माजूल किया था, तो इन बातों की वजह से जो है नाराज हैं लोग ना। इस बात ने बहुत से लोगों के दिलों पर असर किया। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने नायबीन को शहरों से इकट्ठा किया और उनसे मशवरा लिया, और उन्होंने आपको वो मशवरा दिया जो पहले बयान हो चुका है। वही सब नायबीन यानी कि ना अमीर, अमीर शाम, अमीर मिस्र, अमीर कूफा, ये जितने भी थे ना, ये सब जो भी बात आई थी कि इन सबको इकट्ठा करके मशवरा किया था, ये जब इन सब लोगों ने उनके खिलाफ एक महाज खड़ा किया हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ो। अच्छा, अब ये लास्ट पैराग्राफ रीड कर रही हूँ, इस पेज का लास्ट पैराग्राफ। वाकदी ने अब्दुल्ला बिन मोहम्मद से उनके बाप के हवाले से रिवायत करके बयान किया है कि जब सन 34 हिजरी का साल आया तो लोगों ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ बहुत बातें की। ठीक है ना, तो इस ईयर को हमें मार्क करना चाहिए, 34 हिजरी में सबसे ज्यादा ना ये फजूल हरकतें शुरू हुई थी। तो 34 हिजरी का बता रहे, जब ये साल आया तो लोगों ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के खिलाफ बहुत बातें की और आप पर ऐसे घिनौने इल्जामात लगाए कि किसी पर ऐसे इल्जामात नहीं लगाए गए। और लोगों ने हजरत अली बिन अबी तालिब रजी अल्लाह तआला अन्हु से गुफ्तगू की कि वो हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाएं। ठीक है, सबसे पहले इल्जामात लगाए, बहुत घिनौने इल्जामात लगाए हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु पे, और उन्होंने क्या किया कि हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से बात की कि वो उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाए। उन्होंने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु के पास जाकर उनसे कहा उनसे कि लोग मेरे पीछे हैं और उन्होंने आपके बारे में मुझसे गुफ्तगू की है, और कसम ब खुदा मुझे मालूम नहीं कि आप नहीं, मुझे मालूम नहीं कि मैं आपसे क्या कहूँ। आप लोगों को मेरी आवाज कट गई होगी ना, या आ रही थी? जी जी आ रही है। आ रही है, आपकी कटी आवाज आ थी? रही है। बीच में कटी थी क्या? नहीं आवाज कटी तो नहीं। नहीं कटी थी, आ रही थी, आ रही थी। अच्छा, रिकॉर्डिंग रुकी थी यानी कि, ठीक है, सही है, मैं कहाँ पे थी? ठीक है, तो हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु ने यही कहा कि मैं आपसे, मतलब ये वही सारी बातें जो आपके पहले से नॉलेज में है,
تو انہوں نے کہا کہ اور نہ میں آپ کو کوئی ایسی بات بتا سکتا ہوں جسے آپ نہ جانتے ہوں، جو ہمیں معلوم ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے. ہم نے کس چیز کی طرف آپ سے سبقت نہیں کی، سوری ہم نے کسی چیز کی طرف آپ سے سبقت نہیں کی کہ ہم آپ کو اس کے متعلق بتائیں، اور نہ ہم کسی چیز کو منفرد طور پر جانتے ہیں کہ اسے آپ تک پہنچائیں، اور نہ ہم ایسے امور سے مخصوص ہیں جن کا ادراک آپ سے مخفی ہو. اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے اور ان کی باتیں سنی ہیں اور ان کی صحبت اختیار کی ہے اور ان کی دامادی حاصل کی ہے. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں انہوں نے کی. اب کیا ہو رہا ہے کہ اور حضرت ابن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بہتر عمل حق کرنے والے نہیں. اچھا، ان کا کوئی ذکر مجھے ایسے یاد نہیں پڑا، جیسے وہ ہے کیا؟ حضرت ابن ابی قحافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بہتر عمل حق کرنے والے نہیں، اور نہ ہی حضرت ابن خطاب کسی نیکی میں. اچھا، ابی قحافہ یہ حضرت ابو بکر نہیں، جی ابو بکر صدیق، جی ابو ان کو قحافہ، کہتے ہیں جی جی ان ابو کے والد کا قحافہ، نام تھا نا. ان کے والد. اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یعنی کہ ہم اس کو اس طرح ریڈ کر سکتے ہیں کہ اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے بہتر عمل حق کرنے والے نہیں، اور نہ ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی نیکی میں آپ سے بہتر ہیں. اور آپ رشتے کے لحاظ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زیادہ قریبی ہیں، اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف حاصل کیا. نیچے ریڈ کر دیتی ہوں حاشیہ. جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کوئی لڑکی نہ تھی، وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فقرے پر غور کریں. آپ خود اقرار کر رہے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف حاصل ہے. نیز یہ کہ آپ ہر بات میں سابق ہیں، اور جو باتیں ہمیں معلوم ہیں وہ سب باتیں آپ کو بھی معلوم ہیں. اللہ اللہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے قریبی لوگ آپ کی عظمت اور جلالت شان کے معترف ہیں. یعنی کہ شیعہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کے علاوہ کوئی بیٹی نہیں تھی. یہ بات ہو رہی ہے کیا؟ کسی کا تو یہ عقیدہ ہے نا کہ ان کے علاوہ کوئی بیٹی نہیں. سے دیکھیں یہاں پہ لکھا ہے کہ اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی کہ حضرت عثمان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف حاصل کیا. ٹھیک ہے نا، داماد تھے. اب اس میں پھر بتایا گیا ہے کہ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سوا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کوئی لڑکی نہ تھی، وہ حضرت علی کے اس فقرے پر غور کریں. آپ خود اقرار کر رہے ہیں کہ حضرت اب یہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دامادی کا شرف حاصل ہے. ٹھیک ہے نا، تو یہ بات ہو رہی ہے. تو مجھے ایسا پتہ نہیں کیوں اس جملے سے فیلنگ آ رہی ہے کہ مے بی کچھ شیعہ کا کوئی مے بی گروہ ہوگا یا کچھ جو کہتا ہوگا حضرت فاطمہ ہی صرف اکلوتی بیٹی تھی، ہے نا، شاید یہ ہو سکتا ہے. ہاں جی ایسے ہی ہے. اچھا، یہ لوگ نہیں مانتے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اور کوئی بیٹی تھی. زیادہ تر کا مطلب جو اسٹارٹ میں تھا کنسیپٹ یہی تھا کہ نہیں ان کی تو ایک ہی بیٹی تھی، باقی جو 3 لاپالک تھیں معاذ اللہ. تو اس وجہ سے کیا مطلب باقی حضرت 3 کیا عثمان تھی؟ کے گئے. کیا کہہ رہی ہیں باقی 3 کیا تھی؟ باقی 3 جو تھیں لاپالک تھیں، یعنی انہیں لے کے پالا تھا. اور بیسیکلی اچھا، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگینسٹ تھے. تو ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھا کہ ذو النورین کا انہیں لقب دیا گیا تھا. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کی ان سے کتنی اٹیچمنٹ تھی. ایون کہ جب صلح حدیبیہ کا واقعہ ہوا تھا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب خبر آئی کہ حضرت عثمان کو قتل کر دیا گیا ہے شاید، کیونکہ مکہ والوں نے انہیں روک لیا تھا کچھ ٹائم لینے کے لیے، تو اس کے بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات اتنی تکلیف دہ ثابت ہوئی ان کے لیے کہ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اب ہم وہ کریں گے، قصاص کے لیے کریں گے. تو پھر جو بیعت رضوان ہوئی تھی اس پہ بھی پھر لوگوں نے جب آ کے بیعت کی تھی، تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں اپنا ایک ہاتھ دوسرے ہاتھ پہ رکھ کر کہا کہ یہ عثمان کا ہاتھ ہے، مطلب بیعت کے لیے. تو مطلب یہ چیز کیونکہ اینٹی عثمان ہے تو اس لیے ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں تھی وہ سارے ان کے کہ لیے داماد ہو گئے برداشت تو کر پانا. ہاں حضرت، داماد ہو یعنی کہ گئے حضرت علی دنیا رضی میں اللہ ہی، تعالیٰ عنہ. اور دنیا میں ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ یہ شہید ہیں. اور ایک موقع پہ جب جنگ کے لیے انہوں نے کافی صدقات کیا تھا، تو اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ اب عثمان پہ کوئی گناہ نہیں،
تو وہ چیز ان کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتی اینٹی عثمان لوگوں ہاں کے لیے. اس میں بھی ان کو ہو رہا ہوگا نا کہ بھائی داماد تو وہ بھی تھے تو دونوں کو ایک لیول پر ہم کیسے لیں. ان کو تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو ٹاپ پر ہی رکھنا ہوتا ہے نا, موسٹ آف ہاں دا جی, شیعہ. اور مطلب اس لیے ذوالنورین کا لقب ملا ہوا ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بیٹیاں اپنی انہیں دی تھیں, حضرت رقیہ اور حضرت کلثوم. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کلثوم کے انتقال پہ یہ فرمایا تھا کہ اگر میری تیسری بیٹی ہوتی تو وہ بھی میں آپ کے نکاح میں دیتا. صحیح سسٹر فہیم, یہ ذوالنورین کا لقب تھا. نورین نورین ہے, نور سے نورین, یعنی کہ دو نور والے, 2 بیٹیاں تھیں. جی جزاک اللہ, میری پروننسیشن تھوڑی خراب ہے, تھینک یو سو مچ. کوئی بات نہیں, صحیح ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا یہی میں بھی کہنے جا رہی تھی ابھی کہ جو نورین کہتے تھے کہ دونوں بچے. میں نے آپ کے الفاظ چھین لیے سسٹر کشور. کوئی بات نہیں, بہت اچھی بات ہے, آپ نے پہلے بول دیا. چلیں آگے ریڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ والی بات ابھی آج پہلی دفعہ ہی آئی میرے سامنے تو ایک لوتی بیٹی تھی. چلے اچھا, اور آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی لائن پڑھی ہوں, ٹھیک ہے, کہ دامادی کا شرف حاصل کیا ہے جو ان دونوں حضرات کو حاصل نہیں, یعنی کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حاصل نہیں ہے, اور نہ ان دونوں نے کسی چیز کی طرف آپ سے سبقت کی ہے, اور آپ کے دل میں اللہ ہی اللہ ہے. خدا کی قسم آپ اندھے پن سے نہیں دیکھتے اور نہ جہالت سے جانتے ہیں. بلا شبہ راستہ روشن اور واضح ہے اور دین کے نشان قائم ہے. اے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اس بات کو جان لیجئے کہ بندگان الہی میں سے اللہ تعالیٰ کے نزدیک افضل بندہ امام عادل ہے جو ہدایت پر چلتا ہے اور سنت معلومہ کو قائم کرتا ہے اور بدعت معلومہ کو مٹاتا ہے. خدا کی قسم, یہ ہے نا, دیکھیں ورڈز دیکھیں آپ کو غور سے, کہ سنت معلومہ کو قائم کرتا ہے, بدعت معلومہ کو مٹاتا ہے. اس کو ہوتا ہے نا کہ کیا بدعت کوئی کر بھی رہا ہے تو ہمیں بولنے کی کیا ضرورت ہے. یہاں پہ بول رہے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ بدعت معلومہ کو مٹاتا ہے, تو مٹانا بھی ہے, ہم نے سب خاموش ہو کے دیکھنا نہیں ہے تماشے, تو مٹانا بھی مطلب ضروری ہے ہمارے لیے نا. تو اور ایسے ہی ہے نا, جیسے امر بالمعروف نہی عن المنکر کے دونوں کام ضروری ہے. یس, بالکل صحیح بات ہے, بالکل ہے نا. تو یہ نہیں ہے کہ دوسروں کے معاملے میں کیوں بول رہی ہو, کیا ضرورت ہے, اور یہ ضروری کام ہے, کرنا ہے. ایک مسلمان میں اتنے گٹس ہونے چاہیے اور آگے پرواہ نہیں کرنی آگے کوئی کیا بول رہا ہے یا عوام کیا بول رہی ہے, جو بھی ہے نا. چلے, بدعت معلومہ کو مٹاتا ہے. خدا کی قسم یہ سب باتیں واضح ہیں, بلا شبہ سنن قائم ہے جن کے اپنے نشان ہیں. یہ سب باتیں واضح ہیں, بلا شبہ سنن قائم ہے جن کے اپنے نشان ہیں, اور بدعات بھی قائم ہے. اچھا, سنت یعنی کہ سنتیں قائم ہیں جن کے اپنے نشان ہیں, اور بدعات بھی قائم ہیں جن کے اپنے نشان ہیں. اور اللہ کے نزدیک سب لوگوں سے برا شخص ظالم امام ہے جو خود گمراہ ہوتا ہے اور لوگوں کو گمراہ کرتا ہے, اور سنت معلومہ کو مٹاتا ہے, اور بدعت متروکہ کو زندہ کرتا ہے, ترک کی ہوئی بدعت کو زندہ کرتا ہے. اللہ. اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ قیامت کے روز ظالم امام کو لایا جائے گا اور اس کے ساتھ کوئی مددگار اور عذر کرنے والا نہ ہوگا, اور اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا اور وہ اس میں چکی کی طرح چکر لگائے گا. اچھا, اور وہ اس میں چکی کی طرح چکر لگائے گا اور جہنم کی سختی میں پھنس جائے گا. اور میں آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کی ستوت ہے نا, ستوت آپ کو اللہ تعالیٰ اور اس کی ستوت اور عذاب سے انتباہ کرتا ہوں. بلا شبہ اس کا عذاب سخت اور دردناک ہے, اور آپ اس امت کے مقتول امام بننے سے بچیں. مقتول امام, آپ اس امت کے مقتول امام بننے سے بچیں. کہتے ہیں کہ اس امت میں ایک امام کو قتل کیا جائے گا, کہتے ہیں کہ اس امت میں ایک امام کو قتل کیا جائے گا, اور پھر اس امت میں روز قیامت تک قتل و قتال کا دروازہ کھل جائے گا, اور اس کے امور گڑبڑ ہو جائیں گے, اور وہ ایسے گروہوں کو چھوڑیں گے جو باطل سے حق کو نہ دیکھ سکیں گے, اور اس میں موجیں ماریں گے اور اترائیں گے. پوری کلیئر پکچر ابھی کی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا, خدا کی قسم مجھے معلوم ہے کہ آپ ضرور وہ باتیں کریں گے جو آپ نے کی ہیں, اور قسم بخدا اگر آپ میری جگہ ہوتے تو نہ میں آپ سے سختی کرتا اور نہ آپ کو بے یار و مددگار چھوڑتا, اور نہ آپ پر عیب لگاتا اور نہ ناواقف بن کر آتا. میں نے صلح رحمی کی ہے اور حاجت براری کی ہے,
اور ضائع ہونے والے کو پناہ دی ہے، اور میں نے ان لوگوں کی مانند حاکم مقرر کیے ہیں جنہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم مقرر کیا کرتے تھے۔ اے علی، میں آپ سے اللہ کے نام پر اپیل کرتا ہوں، کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں نہ تھے؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ آپ نے فرمایا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں حاکم بنایا تھا؟ انہوں نے جواب دیا ہاں۔ آپ نے فرمایا اگر میں نے ابن عامر کو رشتہ و قرابت کی وجہ سے والی بنایا ہے تو تم مجھے ملامت کیوں کرتے ہو؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کسی کو امیر بناتے تھے تو اس کے سراخہائے گوشت پر سوار ہو جاتے تھے، اس کے سراخہائے گوشت پر سوار ہو جاتے تھے، اور اگر انہیں اس کی کسی بات کا پتہ چل جاتا تو اس کو انتہائی سزا دیتے، اور آپ ایسا نہیں کرتے، آپ کمزور ہیں اور اپنے اقربا سے نرمی کرتے ہیں۔ اچھا ایک سیکنڈ اس جملے کو دوبارہ پڑھتی ہوں، دیکھیں انہوں نے کہا کہ اگر میں نے دیکھیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں نے ابن عامر کو رشتہ و قرابت کی وجہ سے والی بنایا ہے تو تم مجھے ملامت کیوں کرتے ہو؟ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب کسی کو امیر بناتے تھے تو اس کے سوراخہائے گوشت پر سوار ہو جاتے تھے، اور اگر انہیں اس کی کسی بات کا پتہ چل جاتا تو اس کو انتہائی سزا دیتے تھے۔ ٹھیک ہے، امیر بن کے یعنی کہ کوئی غلطی کرے کچھ تو وہ اس کو بہت سخت سزا دیتے تھے حضرت عمر، ٹھیک ہے، لیکن پھر حضرت عثمان کو کہا کہ آپ ایسا نہیں کرتے، آپ سخت سزا نہیں دیتے جب کوئی اس طرح سے کر رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کمزور ہیں اور اپنے اقربا سے نرمی کرتے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا وہ آپ کے بھی اقربا ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میری زندگی کی قسم بلا شبہ وہ میرے قریبی رشتہ دار ہیں، لیکن احسان دوسروں میں ہے، احسان دوسروں میں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی تمام خلافت میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنائے رکھا ہے؟ میں نے بھی انہیں امیر بنایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں آپ سے اللہ کے نام پر اپیل کرتا ہوں کہ آپ کو معلوم ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے غلام پر فا سے بھی زیادہ ڈرتے تھے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کے غلام پر فا سے بھی زیادہ، پرفا شاید نام ہے کوئی، ہے نا، غلام پرفا سے بھی زیادہ ڈرتے تھے۔ اچھا حضرت معاویہ جو تھے نا وہ حضرت عمر سے بہت زیادہ ڈرتے، یعنی حضرت عمر کے جو غلام ہیں ان سے بھی بہت زیادہ ڈرتے تھے حضرت عمر سے۔ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا بلا شبہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے بغیر امور کا فیصلہ کر لیتے ہیں اور آپ بھی ان امور کو جانتے ہیں۔ پھر وہ لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے، ٹھیک ہے، حضرت معاویہ کچھ کاموں پر جو ہے فیصلہ کر لیتے ہیں اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی جانتے ہیں ان کاموں کو کہ جن پر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ پھر کیا کرتے ہیں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ وہ اپنے لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے، جبکہ ایکچوئل میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا اپنا فیصلہ ہوتا تھا۔ پھر وہ آپ کو اطلاع دیتے ہیں، ٹھیک ہے، فیصلہ کر کے لوگوں کو، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فیصلہ کر کے لوگوں کو سنا کے وہ فیصلہ اور پھر لوگوں کو بتاتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا فیصلہ ہے۔ اس کے بعد جا کر وہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ تک یہ انفارمیشن ساری پہنچاتے ہیں کہ جو انہوں نے فیصلہ کیا۔ تو آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں، تو آپ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ملامت کرتے ہیں، آپ نہ، یہ نہیں ہے، نہ ہے، تو آپ نہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ملامت کرتے ہیں اور نہ ان پر غیرت کھاتے ہیں۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ہاتھ سے باہر چلے گئے اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان کے پیچھے پیچھے باہر نکلے اور ممبر پر چڑھ کر واعظ و نصیحت کی اور انتباہ کیا اور ڈرایا دھمکایا اور گرجے برسے اور اپنی تقریر میں کہا۔ اب یہ تقریر پھر انشاءاللہ ہم کل پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، چلیں جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم